ریورسیبل ڈیمیج کیا ہوتا ہے؟ وہ نقصان جس کا کوئی ازالہ نہ کیا جا سکے، جس کو بدلا نہ جا سکے۔ ہم انسان اپنی ضد میں، چھٹیاں میں یا شاید انجانے میں لیکن کسی دوسرے کا بہت بڑا نقصان کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا ریورسیبل ڈیمیج کیا ہوتا ہے؟ کسی کی صحت کو نقصان پہنچانا، کسی کا دل بیمار کر دینا۔ آپ اپنی دشمنی میں، اپنی مینٹلی سیٹسفیکشن کے لیے کسی کو مالی نقصان پہنچائیں، چل جائے گا، مگر صحت کے لیے لوگوں کو گڑ گڑاتے دیکھا ہے میں نے۔ صحت دنیا کا کوئی ڈاکٹر واپس لا کر نہیں دے سکتا۔ انسان اتنا کمزور اور جذباتی کہ شاید عمر کے کسی حصے میں اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہو جائے، مگر تب بھی بیمار دل بیمار ہی رہتے ہیں۔ ہم اذیت کو کیا سمجھتے ہیں؟ کبھی لفظوں سے، کبھی چپ سے، کبھی رویے سے، اور بعض اوقات صرف نظر انداز کر دینے سے بھی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ دل کی بیماری جسم سے بھی خطرناک ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کا دل توڑنا خانہ کعبہ گرانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو ہم لوگوں کا دل اتنی آسانی سے توڑ دیتے ہیں، ہم پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ذرا سوچیں، ہم روزانہ جانے انجانے میں کتنے دل رونتے ہیں، کبھی اپنی ضد کے نام پر، کبھی انا کے بوجھ تلے، اور کبھی اپنے حق کو ثابت کرنے کے جنون میں۔ ہمیں لگتا ہے ہم جیت گئے ہیں، ہم سچ پر تھے، ہم صحیح تھے، لیکن کیا واقعی؟ کیا ہم نے جیت کر کسی کی ہار خریدی تو نہیں ہے؟ کیا ہم نے اپنی سچائی کے بدلے کسی کا سکون، کسی کا جینا حرام تو نہیں کیا؟ کسی کا سکون تو نہیں چھینا؟ کیا ہمارا رویہ کسی کے دل پر ایسا بوجھ نہ بن گیا جس سے وہ آج تک اتار ہی نہ سکا ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا ہماری زبانیں واقعی لوگوں کے لیے محفوظ ہیں؟ ہمارے اپنوں کے لیے محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے رویے، ہماری چپ، ہمارے تانے واقعی کسی کا دل نہیں زخمی کرتے؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں خود سے ایک سوال کرنا ہوگا، کیا ہم زبان سے مسلمان ہیں یا کردار سے؟ آپ ذرا سوچیں، خود سے پوچھیں، ہم اپنے عمل، اپنی زبان، اپنے رویوں کے اعتبار سے مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ ہم نے کب کسی کا دل توڑا؟ کب کسی کے آنسو کا سبب بنے؟ کب ہمارے الفاظ کسی کے آنسو پر بوجھ بن گئے؟ ہمیں شاید یاد نہیں، لیکن جس کے ساتھ ہو وہ آج تک نہیں بھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کا روب شیطان بھی محسوس کرتا تھا، وہ رات کی تاریکی میں مدینہ کی گلیوں میں پھرتے تھے۔ کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے، کبھی کسی خالی ہانڈی کی گونج، اور فوراً ذمہ داری خود اٹھاتے، اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوری رکھ کر لے جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کسی کی تکلیف کو نظر انداز کرنا بھی ایک ظلم ہے، اور اسلام میں ظلم صرف مارنے یا چھیننے کا نام نہیں ہے۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو نظر انداز کرنا بھی ظلم ہے، اور ظلم وہ اللہ خود تو معاف کر دیتا ہے، مگر جب تک مظلوم خود معاف نہ کرے وہ فائل بند نہیں ہوتی۔ یہ دنیا ہے، یہاں ہر چیز کا ازالہ ممکن نہیں۔ معافی مانگنے سے انسان معاف تو ہو سکتا ہے، لیکن جو نقصان ہو چکا ہو وہ اکثر واپس نہیں آتا۔ دل جو ٹوٹ جائے وہ جڑ تو جاتا ہے، مگر وہ پہلا سا نہیں رہتا۔ صحت جو بگڑ جائے وہ سنبھل تو سکتی ہے، مگر پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ اور ایک انسان کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ وہ وقت کے ساتھ خاموشی ہو جانا مگر ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے ایورسیبل ڈیمیج کا مطلب صرف نقصان نہیں ہوتا، بلکہ وہ بدلا نہ جانے والا اثر ہوتا ہے، جو کسی زندگی کا رخ، کسی کے ایمان کی کیفیت، اور کبھی کبھار کسی کی موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو اتنا نہ توڑیں کہ وہ خود کو جوڑتے جوڑتے خود ہی کھو بیٹھے۔